باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑے، پس جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے پگھل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ جب بھی وہ غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک اللہ انہی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں ہدایت کی گئی پاکیزہ بات کی طرف، اور ہدایت کی گئی تعریفوں کے لائق اللہ کے راستے کی طرف۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور بیت اللہ سے جسے ہم نے مقرر کیا ہے سب لوگوں کے لیے، اس میں رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں حقوق میں، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ ٹھیک کر دی، ہم نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرا گھر پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تیرے پاس پیدل اور دبلی اونٹوں پر بھی آئیں، وہ آتی ہیں ہر دور دراز راستے سے تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ موجود ہوں اور وہ اللہ کا نام لیں۔ مقررہ دنوں میں ذبح کرتے وقت ان مویشی چوپاؤں پر جو ہم نے انہیں دیے ہیں، پس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بدال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں منتیں پوری کریں اور قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ حکم ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے، بس وہ تعظیم اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال قرار دیے گئے ان کے سوا جو تم پر پڑھ دیے گئے سنا دیے گئے، پس تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے یک رخ ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے اس کے ساتھ جو کوئی اللہ کا شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گرا، پھر اسے مردار پرندے اچک لے جاتے ہیں یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں۔ یہ ہے حکم، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو بے شک یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت مقررہ تک فائدے حاصل کرنا جائز ہیں، پھر ان کے پہنچنے کا مقام بیت اللہ تک ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے وقت۔ ان مویشی چوپاؤں پر جو ہم نے انہیں دیے، پس تمہارا معبود یکتا ہے، پس اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور اے محمد عاجزی سے گردن جھکانے والوں کو خوشخبری دیں، وہ جن کی کیفیت یہ ہے جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والے اس پر جو انہیں پہنچے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ
قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شعار اللہ کی نشانیاں مقرر کیے تمہارے لیے، ان میں بھلائی ہے، پس اللہ کا نام لو ذبح کرتے وقت۔ ان پر قطار باندھ کر پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، ذبح ہو جائیں، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ سوال کرنے والوں کو۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر زیر فرمان کیا تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو۔ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کو پہنچتا ہے تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر زیر فرمان کیا تاکہ تم اللہ کو بڑائی سے یاد کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ بے شک اللہ دور کرتا ہے مومنوں سے دشمنوں کے ضرر، بے شک اللہ کسی بھی دغا باز خائن ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جزاکم الخیر۔